اچھا یہ جو مریض پیچھے ہیں تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ یہاں ہمارے ڈائلسس سینٹر میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں اور جو ڈائلسس مشین کے سامنے جتنے لوگ بھی پڑے ہوتے ہیں، ان سب تمام لوگوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، شوگر، بلڈ پریشر. یہ دو مسئلے ہیں جن کی وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں. دیکھیں ان دو باتوں کے علاوہ ایک تیسری وجہ جو ہے وہ ابسٹرکشن ہے. جتنی بھی لوگ جن کو کڈنی میں سٹون ہوتے ہیں یا سٹون کڈنی کے ٹریک میں آ کے یا بلیڈر میں کہیں بھی آ کے پھنستے ہیں، ڈیفینیٹلی اس سے جو ہے نا ابسٹرکشن ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، اور اس سے پریشر مینٹین ہوتا ہے، اور جو ریورس پریشر ہوتا ہے اس سے کڈنی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، ہائیڈرونیفروسس ہوتا ہے، اور اس سے پھر فردر جو ہے بار بار جب ایسا ہوتا ہے تو کڈنی ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پیشنٹ ہیں ان کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ شوگر کے پیشنٹ تھے، ان کو حالانکہ بالکل ینگ ہے، اور ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر آپ اپنا احتیاط کریں گے آپ کچھ کھانے پینے میں تو پھر آپ اس کو لمبے عرصے تک جو ہے نا سروائیو بھی کر سکتے ہیں اور آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں. تو لا علمی میں اور غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ انسولین لگاتے رہے اور کوئی کھانے پینے میں احتیاط نہیں کی، اور پہلے بھی جو ہے وہ فیملی وائز جو ہسٹری تھی وہ شوگر اور بلڈ پریشر کی تھی. تو اس وجہ سے جو یہ خدا نخواستہ بہت ہی پریشانی کا شکار ہیں اور ڈائلسس پہ جلدی آ گئے ہیں. تو میں تمام جتنی بھی وہ لوگ جو شوگر اور بلڈ پریشر کا شکار ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ اس وقت کو غنیمت جانیں اور اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو لے کے ڈائٹ کو لازمی مینیج کریں. روٹی کو بند کریں، چاول کو بند کریں، میٹھے کو بند کریں، جتنی بھی ڈبل روٹی اور جتنی بھی میدے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ کم کریں، وہ بند کر دیں. اور جو میں نے ڈائٹ پہلے بتائی ہے اس ڈائٹ کو فالو کریں. ہمارے بہت سے ہمارے چینل پہ آ کے فری میں آپ کو وہاں سے ڈائٹ پلان مل سکتے ہیں، وہ ڈائٹ کو فالو کریں. تو باقی میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سے ہی جو ہے نا آپ جو ہے وہ کوارڈینیشن میں رہیں یا ہم سے پوچھیں. آپ کوئی بھی آپ کا قریب میں کوئی بھی جی پی ہے یا گلی محلے میں کوئی بھی آپ کا ڈاکٹر ہے تو آپ اس سے جو اس اسکول آف تھاٹ کا ہے کہ کھانے پینے سے جو ہے وہ بلڈ پریشر اور شوگر مینیج ہو سکتا ہے، تو آپ اس سے کوارڈینیشن میں رہ کے اپنی شوگر اور بلڈ پریشر کو مینٹین رکھیں، اور تاکہ آپ جو ہے وہ مستقل اس کے مریض نہ رہیں. جو گھبرانے کا وقت ہے، جو کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، تو گھبرانے کا وقت کب ہونا چاہیے گھبرانے کا ڈائبٹیز والوں کے وقت؟ لیے؟ جی بالکل، گھبرانے کا وقت وہ ہے جب آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ آپ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سر میں درد ہے اور آپ بغیر کسی سے پوچھے آپ جو ہے وہ پیناڈول کھا لیتے ہیں، جبکہ پیناڈول والے خود اتنے جب ان کا آپ ایڈ دیکھتے ہیں اس میں وہ بتاتے ہیں کہ شوگر کے مریض جو ہے بلڈ پریشر کے مریض پیناڈول کا استعمال نہ کریں. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر اپنا جو ہے وہ پراپر سارے ٹیسٹ کروائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہیں آپ کا شوگر بلڈ پریشر یا آپ کہیں خدا نخواستہ گردوں کے مریض تو نہیں بن رہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. جب ہمیں شوگر کے بارے میں پتہ چلے، جب ہمیں بلڈ پریشر کے بارے میں پتہ چلے، تو اس وقت ہمیں بہت ہوشیار ہونا نہیں، یہ چاہیے. تو بہت سپورٹ سمجھدار ہونا لیول، چاہیے. یہ سپورٹ یعنی کہ ایک لیول 1 ہے. لیول 2 کیا ڈاکٹر نہیں ہے خود اس کی وجہ کرنا؟ ڈاکٹر تو سیدھے دوائی ٹھوک رہا ہے مریض کو. اس میں جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ اس میں مریض کا اپنا بھی قصور یہ ہے کہ مریض جو ہے نا وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ڈاکٹر ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے بھی لوگ قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ مریض خود بھی قصوروار ہے. کہ ڈاکٹر اگر مریض کو کہے کہ جی آپ نے روٹی نہیں کھانی تو وہ کہے کہ روٹی نہیں کھاؤں گا تو پھر کیا کھاؤں گا. اگر آپ اسے کہیں جی آپ جو ہے نا کڑھائی کھا سکتے ہیں، آپ مٹن کھا سکتے ہیں، بیف کھا سکتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ جی کس چیز کے ساتھ کھاؤں. ہم بتائیں جی چمچ کے ساتھ کھائیں، آپ فورک کے ساتھ کھائیں. وہ کہے گا روٹی نہیں کھاؤں گا تو پھر فروٹ کھاؤں، فروٹ کیوں نہ کھاؤں، دودھ کیوں نہ پیوں. دیکھیں جب آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ کیسے ٹھیک ہوں گے. ہم صرف ڈاکٹر کو مورد الزام ٹھہرا دیں کہ جی اس میں ساری غلطی ڈاکٹر کی ہے، تو اس میں پیشنٹ بھی اتنا ہی قصوروار ہے. جب اس کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس پہ عمل نہیں کرتا. جو عمل کرتے ہیں آپ کے سامنے کتنے لوگ ہیں. ابھی ہم نیکسٹ سیریز شروع کریں گے جن لوگوں کا شوگر اور بلڈ پریشر ریورس ہوا، آپ دیکھیں وہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. یہیں اسی ملک کے لوگ ہیں جن کا شوگر اور بلڈ پریشر ریورس ہوتا ہے. پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے دنیا میں شوگر کی وجہ سے. اب دیکھیں، اب ہم اس کو دیکھیں تو ہر گھر میں جو ہے وہ شوگر کے لوگ موجود ہیں. ہر تیسرا بندہ فیٹی لیور کا شکار ہے. یہ جو بھائی لیٹے ہوئے ان سے آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میرے تو خاندانی مسئلہ تھا، میں تو ریورس ہو ہی نہیں سکتی، یہ کوئی میں اب وزن کم ہی نہیں کر سکتا. یعنی کہ یہ کیا متس ہیں لوگوں کے، یہ کیا سوچتے اصل ہیں؟ میں دیکھیں جی خاندانی مسئلہ یہ نہیں ہوتا. بیسیکلی خاندان کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ ویسے ہی بیماری کا شکار ہوتے ہیں. اب کیونکہ میں ملک کے بہت تقریباً سارے صوبوں میں رہا ہوں تو مجھے لوگوں کا لائف سٹائل پتہ ہے. سندھ کے لوگ جو ہے وہ چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں اور چاول کی روٹی کھاتے ہیں. چاول دودھ کے ساتھ چاول کھا لیں گے، آم کے ساتھ چاول کھا لیں گے. ان کا یہ کلچر ہے. کشمیر کے لوگ روٹی کھائیں گے، چاول کھائیں گے، جب تک ساتھ روٹی نہیں کھائیں گے ان کی ڈائٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو
تو دیکھیں یہ کچھ جو ہے نا ہماری، اب وہ کہیں کہ جی یہ کیونکہ مجھے ہے تو میرے باقی فیملی ممبرس کو بھی ہے تو یہ کیونکہ انہیریٹڈ ہے. انہیریٹڈ نہیں ہے، بیسیکلی یہ لائف سٹائل ہے. جو بھی اس لائف سٹائل کو اپنائے گا وہ ویسے ہی اس کو بیماریاں ہوں گی. یہ انہیریٹڈ نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے.